اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تجوید کا مطلب ہے قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ تجوید دراصل ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج، صفات اور قواعد کے مطابق ادا کرنے کا نام ہے۔ اور دوسرا حصہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں پڑھو۔ علماء کرام کے مطابق اس آیت میں ترتیل کا مطلب ہے تجوید کے ساتھ تلاوت، اور تیسرا حصہ ہے تجوید کے خطرات۔ اگر تجوید کے اصولوں کو نظر انداز کیا جائے تو قرآن کے الفاظ اور معانی میں فرق آ سکتا ہے۔ مثلاً کل کا مطلب ہے کہتے، اور اگر غلطی سے کل پڑھا جائے تو مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جنہیں غلط پڑھنے سے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا حصہ اجر و ثواب کا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور محنت کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور یہ صحیح اور بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا، یعنی تجوید سیکھنے اور سکھانے والے کو بلند مقام دیا جائے گا۔ تو یہ سب سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزانہ تھوڑا وقت نکال کے تجوید کے اصول سیکھنے چاہیے۔ کسی اچھے قاری یا استاد سے قرآن کی تصحیح کروائیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور تجوید کو لازم پکڑیں۔ اے میری بہنوں، تم ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، تم ایک معاشرے کی بنیاد ہو۔ تمہاری آنکھ کے آنسو، تمہاری دعائیں، تمہاری حیا سب اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا تمہیں کمزور سمجھے، لیکن تمہاری ایک رات کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ تم نرمی ہو، مگر اللہ کے دین کے لیے اٹھو تو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہو۔ تھام لو قرآن کو، سنوار لو اپنی نمازوں کو، اور نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اپنا معمول بنا لو۔ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ یاد رکھو، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس تم خود سے مایوس نہ ہونا۔ آئیے قرآن عظیم سے محبت کا درس کا ثبوت دیجیے، اور آئیے قرآن سیکھتے ہیں اور سکھانے کا حصہ بنتے ہیں۔